السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اے میرے روزے دار مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں، روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی محبوب ترین عمل ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ اور بدلہ دوں گا۔ روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے فکس اور متعین نہیں کیا ہے، اور روزے کے اندر جس طرح جان بوجھ کر عمدن اور قصدن کھانے پینے، شہوات پوری کرنے اور دیگر روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری اور واجب ہے، اسی طرح ایک روزے دار مسلمان کو چاہیے کہ وہ بحالت صوم اور روزے کی حالت میں خاص طور پر ان تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کے ارتکاب سے بھی بچے جن سے اگرچہ روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، کیونکہ منہ اور پیٹ کا روزہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، من لم یدع قول الزور والجہل والعمل بہ فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص بحالت صوم جھوٹ بولنا، جہالت کا کام کرنا اور جہالت کو اختیار کرنا نہ چھوڑے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بلا شبہ غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، تہمت لگانے سے، حرام کمائیاں کرنے سے، گالی گلوچ اور اول فول بکنے سے، فلم دیکھنے سے، گانے سننے سے، لہو و لعب کی چیزوں کے استعمال کرنے سے، رات و دن بے روزے داروں کی طرح روزہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزے کا اجر اور ثواب کم ہو جاتا ہے، ندھورا ہو جاتا ہے، اور جس مقصد کے خاطر اللہ تعالیٰ نے پورے ایک مہینے کا روزہ مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے، وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جس طرح روزے کے فرض کرنے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے ہر وہ عمل، ہر وہ حرکت، ہر وہ کام جس سے تقوی کے دائرے سے انسان نکل جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں اور چاہے بڑے گناہ ہوں، ان سارے گناہوں سے بچنا بھی بحالت روزہ خاص طور پر اور عام حالات میں عام طور پر بچنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم اکثر اپنے سماج کے بگڑے لوگوں میں، بگڑے ماحول میں یہ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں
کہ روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، گندی اور حرام اور ناجائز چیزوں سے ناجائز چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حرام چیزوں کو روزہ رکھتے ہوئے اپنے کانوں سے سنتے ہیں، حرام چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے اور ٹٹولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ یعنی صوم کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کس طرح رکھا ہے؟ آپ پر قربان جانے والے صحابہ کرام نے روزہ کس طرح رکھا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ خالی پیٹ کا روزہ نہ، بلکہ ہماری آنکھ بھی روزے سے ہو، ہمارا کان بھی روزے سے ہو، ہماری زبان بھی روزے سے ہو، ہمارا دل اور دماغ بھی روزے سے ہو، ہمارا ہاتھ، پیر، شرمگاہ اور دوسری چیزیں بھی روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں ہم اپنے آپ کو ایسا سنواریں، ایسا بنائیں جس طرح رب اپنے مومن بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو جانتا ہے، ہمارے ساری حرکتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے سارے کردار سے اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اے روزے دار مسلمان بھائیوں اور روزے دار مسلمان بہنوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے روزے کا ثواب چلا جائے اور بھوک و پیاس اور تھکاوٹ کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ یاد رکھو، روزے کو اس کے سارے حقوق دیتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھیں گے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور بدلہ یہ دے گا کہ ہمیں بخش دے گا، ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا اور جنت کے اندر باب الریان سے داخل کرے گا۔ لہذا اے روزے دار مسلمانوں، ایمان والے بن جائیں، ہم تقوی والے بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، جان بوجھ کر قصداً اور عمداً اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیوں سے اور چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں سے ہم بچیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ تو ہی میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا اللہ نہیں، تو حی و قیوم ہے، تو ذل جلال والاکرام ہے۔ اے اللہ تیرے ناموں کے ذریعہ، تیرے خوبیوں کے ذریعہ تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے پوری ذریت کے لیے اور اپنے تمام توحید والے بھائیوں کے لیے اور تمام عام بھائیوں کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے دے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، تقوی کی نعمت عظمی سے ہمیں بھرپور کر دے، اور رب العالمین ہمیں ہر حال میں، ہر جگہ، ہر آن میں، ہر لمحہ، ہر سکند تو اپنے سے ہمیں ڈرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے، ہماری زندگیوں کو نیکیوں سے بھر دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ اپنی اطاعت و بندگی پر صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے، ارذل عمر سے بچا، سکرات الموت سے بچا اور اچانک موت سے بچا، اور خاتمہ بالخیر کر۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء وبارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔